اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی مجلس میں جو عشق الہی اور لذت توحید کے عنوان سے ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے، اس سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست ہے اور تیسری ہی شب اعتکاف۔ آج کی نشست کے لیے میں نے ایک عجیب انتخاب کیا ہے۔ اور وہ موضوع ہے عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے۔ ان تفصیلات کے لیے عشق حقیقی اور عشق مجازی، اس میں کیا فرق ہے، ان کے احوال کیا ہوتے ہیں، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ان میں کیا مناسبت ہے اور کیا مفارقت ہے، کیا چیزیں کامن ہیں، کیا چیزیں مختلف ہیں۔ اس نکتے کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک تمثیل آج کے موضوع میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ہے لیلا اور مجنو کی حکایت۔ آج لیلا اور مجنو کا ذکر کروں گا اور اسے ایک تمثیل کے طور پر اس کا تمثیلی مطالعہ کروں گا، ایک کیس سٹڈی ہوگی، کیس سٹڈی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ تعجب نہ ہو کہ لیلا اور مجنو کا ذکر تو ہم کسی اور تناظر میں سنتے رہتے ہیں، اس کا تمثیلی مطالعہ یا اس کی کیس سٹڈی سے ہمیں کیا ملے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بہت سے تمثیلی مطالعات کرواتا ہے۔ کبھی مچھر کی تمثیل کا مطالعہ کرواتا ہے قرآن مجید، بعودہ، مچھر کی مثال دے کر پھر اس سے کوئی چیز سمجھاتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں عنکبوت، مکڑی کی مثال دیتا ہے اور اس کا تمثیلی مطالعہ کرواتا ہے، اس سے کچھ سبق سکھاتا ہے۔ کبھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے، پھر اس کا تمثیلی مطالعہ کرواتا ہے۔ کبھی پھولوں اور پودوں اور فصلوں اور پھلوں کا ذکر کرتا ہے، پھر ان کا تمثیلی مطالعہ اور تجزیہ کرواتا ہے۔ یہ تمثیلی مطالعات اسی طرح ایک حقیقت رکھتے ہیں جیسے اللہ رب العزت انبیاء کرام اور ان کی حتیٰ کہ کفار و مشرکین جو قومیں گزری ہیں، ان کی حکایات اور قصص بیان کر کے پھر ان کا تفصیلی مطالعہ کرواتا ہے، ان کے اعمال کا تجزیہ کرتا ہے، اور اس تجزیے سے، مطالعہ سے ہمیں بہت کچھ سامان عبرت اور سامان نصیحت میسر فرماتا ہے۔ محبت
چونکہ ایک ایسا جذبہ ہے جس سے انسان کی زندگی تشکیل پاتی ہے، زندگی تشکیل پاتی ہے، یاد رکھ۔ اب اسے کس رخ پہ ڈیولپ کرنا ہے، تقاضے ملتے جلتے ہوتے، جب محبت ہوگی تو تقاضے ملتے جلتے ہوتے، حتیٰ کہ دو چیزیں آپ کو سمجھاؤں بنیاد کے لیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ العلق میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ انسان کو علق سے پیدا کیا۔ بولیے اس کا ترجمہ، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اب جو لفظ علق ہے اس کے دو معنی ہیں، بلکہ کہیے کہ تین معنی ہیں۔ ایک معنی وہ جو ٹرانسلیٹرز قرآن مجید کے مترجمین بالعموم غلط کرتے ہیں، ایک تو وہ معنی ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کے تراجم اٹھائیں تو آلموسٹ 80 to 90% اس میں غلط ترجمہ ملے گا اس آیت کریمہ کا، اور وہ ترجمہ ملے گا کہ اللہ نے انسان کو خون کے پھٹکے سے یا خون کے قطرے سے پیدا کیا، اور انگلش میں ملے گا کریٹڈ فرام اے کلاٹ آف بلڈ، خون کے کلاٹ سے، خون کے ایک پھٹکے سے، قطرے سے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ ایک ہے اور دیٹ از ٹوٹلی رانگ۔ لغت میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بڑا ریئر، مگر اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ کہ خون کے قطرے سے پیدا کیا، کلاٹ سے، یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق میں سپرم اور اووم، یہ جو دو سیل ہیں مرد اور عورت کے جو آپس میں جڑتے ہیں، اور رحم مادر میں امپلانٹیشن آف ایگ ہوتا ہے، امپلانٹ ہوتا ہے، اور جس سے پھر آگے اس یوٹرس میں ایمبریو بنتا ہے اور اس کی جینیاتی تدریج میں اس کا ارتقاء ہوتا ہے۔ اس پورے مرحلے میں یعنی نطفہ بننے سے لے کر بچے کی تخلیق تک خون کا پھٹکا اس کی تشکیل میں شامل نہیں ہے ہی نہیں، سرے سے وہ خون سے پیدا ہی نہیں کیا گیا انسان، باپ کے سیل سے اور ماں کے سیل سے۔ باپ کے سیل کو اووم کہتے ہیں، ماں کے سیل کو، باپ کے سیل کو سپرم، ماں کے سیل کو اووم، اور یہ جڑتے ہیں اور ان کے ملنے سے کروموسومز ہوتے ہیں۔ باپ کا کروموسوم وائی اور ایکس ہوتا ہے، ماں کے دونوں ایکس ہوتے ہیں۔ اگر باپ کا وائی کروموسوم امپلانٹ کر دے، فرٹیلائز کر دے، تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر باپ کا بھی ایکس فرٹیلائز کر دے تو ماں کے پاس تو پہلے ہی دو ایکس ہوتے ہیں، وائی نہیں ہوتا، تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کروموسومز کے ملاپ سے، ان دو سیلز کے ملاپ سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو خون کا کلاٹ یا قطرہ اس تشکیل کے مرحلے میں شامل نہیں۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات اپنے مضمون سے ہٹ کر مگر بڑی مناسبت رکھتی ہے اس لیے کر دی کہ یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے ہمارے اردو تراجم میں یا فارسی تراجم میں، عربی ایون تراجم میں جو مختلف حواشی ہیں، اور انگلش تراجم میں 80 to 90% غلط کیا جاتا ہے۔
اس کو تو ایک طرف کر دیں. اب آپ نے میرا ترجمہ قرآن پڑھا ہوگا، عرفان القرآن بھی پڑھا جو میں نے اردو میں کیا، پھر جو پہلا انگلش کا ترجمہ میرا چھپا تھا دا گلوریس قرآن، اس کو بھی پڑھا، اور جو پچھلے سال میرا تیسرا ترجمہ قرآن چھپا دا مینیفیسٹ قرآن، مینیفیسٹ، اس میں بھی آپ نے پڑھا کہ میں نے اس ترجمے کو اڈاپٹ نہیں کیا. اب میں آ رہا ہوں اس ترجمے کی طرف جو صحیح ترجمہ ہے. یہ جو جس عشق کا مضمون آپ لے رہے ہیں آج ہم، عشق اور محبت کا، اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا تعلق انسان سے کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو پیدا ہی علق سے کیا. علق کے دو معنی ہیں، ایک مادی، ایک روحانی، ایک مرئی ویزیبل اور ایک غیر مرئی یعنی انویزیبل، ایک محسوس ایک غیر محسوس. ایک معنی وہ ہے اس شے سے مراد ہے، علق سے مراد وہ شے ہے جو دکھائی دیتی ہے آگے چل کر، بھلے مائکروسکوپ کی ایڈوانسڈ جو نیوکلیئر مائکروسکوپس ہیں ان کے ذریعے بیشک دکھائی دے. علق کہتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا علق ہوتی ہے، یعنی جونک کی ایک شکل ہوتی ہے. پچھلے سال میں نے اس پر گفتگو کی تھی، ایک پورا خطاب تھا پچھلے سال میرا. تو جونک ہوتی ہے لمبی سی، وہ ماں کے رحم مادر میں لٹک جاتی ہے، لٹک اور چپک جاتی ہے. رحم مادر میں چپکی ہوئی ہوتی ہے، اینڈومیٹریم کہتے ہیں، یوٹرس کا اینڈومیٹریم، اس میں لٹک جاتی ہے. اور شکل ہوتی ہے اس کی 21ویں دن اگر دیکھیں تو جونک کی طرح نظر آتی ہے، لیچ کی شیپ ہوتی ہے. انگلش میں لیچ بولتے ہیں، اردو میں جونک. اگر مائکروسکوپ میں سٹڈی کریں تو وہ جو شکل ہے انسان کی خاتون کے رحم کے اندر اینڈومیٹریم سے جڑی ہوئی، اس کو علق کہتے ہیں، اور علق لیچ کو بھی کہتے ہیں، جونک کو. تو گویا اللہ پاک نے فرمایا ایک ایسے مادے سے پیدا کیا، میس سے، جو جونک کی شکل رکھتا ہے، اور جیسے جونک جسم سے چپک جاتی ہے اور خون چوستی ہے، اس طرح وہ رحم مادر کے اینڈومیٹریم سے چپک جاتی ہے، لٹک جاتی ہے. اس لٹکے ہوئے چپکے ہوئے مادے سے جو جونک کی طرح ہے، علق، اس میں سے پیدا کیا. ایک تو یہ معنی ہے. اب اس مادی معنی میں جو جونک ہے، علق، اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ ماں کے رحم میں اینڈومیٹریم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، چپک جاتا ہے. جیسے خون چوستی ہے نا کوئی جونک، چپک جاتی ہے جسم سے، وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا. اب میرے اس لفظ کو ذہن میں رکھ لیں. تو ایک ایسے مادے سے، جونک نما مادے سے پیدا کیا جو چپکا ہوا ہے رحم مادر کی ایک سمت میں، اس کی جھلی میں چپکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. یہ ایک معنی ہے. اب اس کا ایک دوسرا معنی ہے علق، مرئی وجود ہے. علق مادہ ہے علاقہ کا، تعلق کا، اور تعلق بیسک عنصر ہے محبت کا. تو اس معنی کی روح سے مفہوم یہ بنا کہ دراصل ہم نے انسان کو پیدا ہی عنصر محبت سے کیا ہے. یعنی علاقہ سے تعلق ہے، تعلق سے متعلق. بھئی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ بولتے ہیں، یا اس کا میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ تعلق کا لفظ تو سمجھتے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی کٹ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو جو کٹ جاتا ہے وہ غیر متعلق ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مجھ سے متعلق ہے، میرا اس کا تعلق ہے.
تو تعلق گہرائی میں جب آپ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، کٹتے نہیں ہیں، پھوٹتے نہیں ہیں، دور نہیں ہوتے، آپس میں جڑے رہتے ہیں، تو اس جڑے رہنے کو تعلق کہتے ہیں۔ یہ تعلق کا لفظ عین لام قاف سے بنا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے علاقہ۔ تو گویا انسان کو پیدا کیا ہے ایک تعلق سے، اب وہ تعلق اس کی مرضی کس سے جوڑ لے، اس نے جڑنا ہے۔ تو گویا انسان کی انسانیت ایک ایسی چیز ہے جو جڑے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جو انسانیت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس نے جڑنا ہے، چونکہ اس کی تخلیق الگ سے ہوئی ہے، علاقہ سے۔ اس وجہ سے انسانوں کو انسان سے انس ہوتا ہے، اس وجہ سے باپ کو بیٹوں سے، بیٹوں کو باپ سے انس ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ماں کو اولاد سے، اولاد کو ماں سے انس ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی جڑے ہوئے ہیں، یعنی ماں کے رحم میں جڑا ہوا تھا، ماں کے رحم میں چپکا ہوا تھا وہ بچہ، نے اس کو خون پلایا، خوراک دی، پالا، ماں کے رحم سے نکلا، پھر ماں سے جڑا رہتا ہے۔ تو یہ جڑے رہنے میں انسان کی انسانیت ہے۔ دو چیزیں سمجھ گئی نا؟ وہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق ہی تعلق سے کی ہے۔ وہ تعلق خواہ جسمانی ہو، لیچ کی مانند ایک عضو کی رحم مادر کے ساتھ جڑنے کی جسمانی تعلق، اور خواہ وہ روحانی تعلق، یہ ہے انسان کی تخلیق۔ اب آ جائیے ایک اگلا لفظ، اور وہ خود انسان۔ یہ تھی کہ انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ تخلیق ہی علق یعنی علاقہ، تعلق، محبت سے ہوئی۔ وہ جو محبت سے تخلیق ہوتی ہے وہ اس کی اصل ہے۔ تو گویا انسان کی اصل، اوریجن، روٹ، اس کی جو بنیادی خاصیت ہے وہ کسی سے جڑنا ہے، کسی سے تعلق پیدا کرنا ہے، کسی سے چپکنا ہے، کسی کی طرف مائل ہونا، راغب ہونا۔ یہ انسان کی اصل ہے۔